پڑھیں عبارت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا على عادة المشايخ في الاختصار على المقاصد والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة، فإنهم لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقب استعمال الحواس الظاهرة التي لا شك فيها سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم، جعلوا الحواس أحد الأسباب. ولما كان معظم المعلومات الدينية مستفادا من الخبر الصادق جعلوا سببا آخر. ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة المسماة بالحس المشترك والخيال والوهم وغير ذلك، ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدثيات والتجربيات والبديهيات والنظريات، وكان مرجع الكل إلى العقل، جعلوه سببا ثالثا يفضي إلى العلم بمجرد التفات أو بانضمام حدث أو تجربة أو ترتيب مقدمات، فجعلوا السبب في العلم بأن لنا جوعا وعطشا، وأن الكل أعظم من الجزء، وأن نور القمر مستفاد من الشمس، وأن التكاملية مسير، وأن العالم حادث هو العقل، وإن كان في البعض باستعانة من الحس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی، سوال اور جواب پہ. سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا اسباب علم 5 ہیں، 3 ہیں، تو سبب سے سبب حقیقی مراد ہے، ظاہری مراد ہے، یا مفتی فی الجملہ مراد ہے؟ جو مراد لیں اعتراض ہے. حقیقی تو ذات باری عز اسمہ ہے، ظاہری صرف عقل ہے، مفتی تو 3 سے زائد ہے. تو اس کا جواب دیا، چل رہا ہے، تو اس کا جواب دیا کہ حاصل جواب یہ تھا کہ سبب سے مراد سبب مفتی فی الجملہ ہے. پھر آپ کہیں گے کہ وہ تو 3 سے زائد ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ هذا على عادة المشائخ فی الاقتصار علی المقاصد والإعراض عن تدقیقات الفلاسفہ. سمجھے بات کو؟ یہ مشائخ کا اسلوب ہے، آپ کی عادت ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ مشائخ کرام وہ مطلوب پر اقتصار کرتے، مقصد کی بات کرتے، اور جو فلسفی تدقیقات ہیں، بال کی کھال اتارنا، اس سے روگرداں رہتے. اب بات سمجھیں. آگے چل کے فَإِنَّهُمْ لَمَّا وَجَدُوا، یہ اس کی پھر آگے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا، آپ یہ صرف یہ کہہ کر جان آپ نہیں چھڑا سکتے نا کہ بھئی یہ فلاسفہ، یہ مشائخ کا اسلوب ہے. بھئی مشائخ کا اسلوب ہے، باعث تو کوئی ہوگا نا مشائخ کو اس چیز پر لانے والا کہ انہوں نے 3 ہی اسباب بنائے ہیں، 2 نہیں بنائے، 5 نہیں بنائے. کوئی باعث تو ہوگا نا. مشائخ نے ویسے 3 بول دیے، ایسے نہیں ہوگا. مشائخ مقاصد پر اقتصار کرنے والے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو ان 3 اسباب پر، 3 اسباب کے بیان پر جو حامل ہے وہ کوئی نہ کوئی امر ضرور ہوگا. جو امر حامل کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ لَمَّا وَجَدُوا، اسی امر حامل کا بیان ہو رہا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ میری بات آئی آپ کے ذہن میں؟ لیکن ذہن میں رکھیں فَإِنَّهُمْ لَمَّا وَجَدُوا، وہاں پر ہم آتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. کل جو ہم نے گفتگو کی تھی، خلاصہ گفتگو کا بیان کیا تھا، کچھ اضافی چیزیں رہ گئی تھیں، وہ معنی ایک بار پھر کریں تو اس میں مزید جو بات آتی ہے وہ میں بتا کے پھر ہم آگے اس کی تحقیق کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ معنی ماقبل سے دوبارہ کریں تو اگر کہا جائے سبب مؤثر تمام تر علوم میں وہ ذات باری تعالیٰ ہے، سبب مؤثر ذات باری تعالیٰ ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا لأن العلوم كلها بخلق اللہ تعالیٰ و ایجادہ. خلق کے بعد ایجاد کیوں لائے تھے؟ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ تاثیر بالکل نہ ماننا، یہ امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے پیروکاروں کی رائے ہے. ماتریدی جو ہے وہ تاثیر حقیقی کے قائل ہے. ماتریدی تاثیر حقیقی کے قائل ہونے کے باوجود ماتریدیوں میں اور جو معتزلہ یا فلاسفہ ہیں ان کے بیچ فرق ہے، آراء مختلف ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ آراء مختلف ہے ان کی.
آگے تفصیلات میں جا کر بات آئی ذہن میں. یہ باتیں کل گزر چکی تھیں، اس پہ دوبارہ ہم ان کا اعادہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ کمرے کیا ہو گیا العلوم کلہا، ٹھیک ہے نا. علوم سارے کے سارے خلق باری تعالیٰ اور ایجاد باری تعالیٰ سے ہے، ٹھیک ہے، بغیر حادثہ کی اور خبر کی اور عقل کی تاثیر کے. یعنی غور کریں، جب سبب سے مراد سبب حقیقی ہے، اب انہوں نے تینوں گنے نا، حادثہ، خبر، عقل، تینوں گنے نا. یہ تینوں اس لیے گنے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی سبب حقیقی نہیں ہے. توجہ ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی سبب حقیقی نہیں ہے. اگر سبب سے مراد سبب حقیقی ہے تو اب ان میں سے جنہیں آپ نے سبب حقیقی قرار دیے، ان میں سے کوئی ایک بھی سبب حقیقی نہیں ہے. توجہ ہے. اور اگر آپ کہیں بھئی سبب ظاہری، تو سبب ظاہری کیا؟ ما یعدہ الناس سببا، سمجھ رہے ہو بات کو. اور سبب ظاہری مثال دی، جیسے آگ جلانے کے لیے وہ عقل ہے، نہ کہ اس کے علاوہ. بھئی تو پھر حواس اور خبر صادق کا حواس آلات اور اخبار ہیں طرق ادراک کے، ٹھیک ہے. حواس اور اخبار آلات اور طرق ہیں ادراک کے. اور اگر آپ کہتے ہیں سبب سے مراد ہماری سبب مفدی فی الجملہ ہے، سبب مفدی فی الجملہ کا مطلب کیا ہے؟ سبب مفدی فی الجملہ کا مطلب کیا ہے؟ توجہ ہے. دیکھیں سبب حقیقی سے مراد ہے سبب مؤثر، سبب ظاہری سے مراد ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، ما یعدہ الناس سببا، ٹھیک ہے نا. تو سبب مفدی فی الجملہ کیا ہے پھر؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بِأَن يَخْلُقَ اللَّهُ تَعَالَى فِينَا الْعِلْمَ مَعَهُ بِطَرِيقِ جَرْيِ الْعَادَةِ. سبب مفدی فی الجملہ یہ ہے کہ جو پایا جائے تو اس کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ساتھ امام الحسن اشعری کی رائے ہے، اس کے ذریعے یہ امام الحسن اشعری کی رائے نہیں ہے، یہ ماتریدی کی رائے ہے. اس کے ساتھ، سمجھے بات کو، اس کے ساتھ کیا ہو، اس کے ساتھ پائی جائے اللہ رب العالمین ہمارے اندر علم تخلیق فرما دے. سبب مفتی فی الجملہ سے مراد کیا ہے؟ وہ امر جو پایا جائے تو اس کے ساتھ ذات باری تعالیٰ ہمارے اندر علم کو تخلیق فرما دے بطور جری عادت. سمجھے بات کو؟ سبب مفتی فی الجملہ کیا ہے؟ وہ امر کے جو پایا جائے تو اس کے ساتھ ذات باری عز اسمو ہمارے اندر علم کو تخلیق فرما دے بطور جری عادت الہیہ. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا مانا کر. اور سبب مفتی فی الجملہ بئی طور کے تخلیق فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر علم کو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. ہماری فکر میں بھی ہی کہیں گے، ماتریدی فکر میں، ٹھیک ہے، بطور جری عادت. عادت کے یہ ذہن میں رکھیں، جری عادت کیا ہے؟ عادت کیا ہے؟ تو جو ہے جری عادت یہ ہے کہ ایک سبب ظاہری پایا جائے اور اس پر مسبب اتنی بار لا تعد ولا تحصا مرتبہ پایا جائے کہ دیکھنے والے اسے عجیب و غریب نہ سمجھے. لا یستغربہ المشاہد، جو دیکھ رہا ہے نا اسے عجیب نہ سمجھے، عجیب و غریب نہ سمجھے. یہ عادت ہے. تو جو ہے اور اس کا برعکس کیا ہے؟ یہ پھر کیا ہوگا؟ یہ خر کی عادت ہوگا. آگ ہے، آگ جلاتی ہے، آگ کے بعد آگ سے احتراق کا حصول اتنا کثیر ہے کہ اب اگر آگ جلے اور وہ جلا دے تو کسی کو حیرانگی نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہے جری عادت، یہ عادت. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن آگ جلے اور ٹھنڈ محسوس ہو، یہ خر کی عادت. بردم و سلامن، یہ خر کی عادت ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ عادت کیا ہے. عادت یہ ہے کہ کسی سبب پر مسبب اتنی بار مترتب ہوا ہو، اتنی بار پایا گیا ہو، اس قدر کثرت کے ساتھ پایا گیا ہو کہ لا یستغربہ الناظر،
لا یستغربہ المشاہد، مشاہدہ کرنے والا اسے عجیب و غریب نہ سمجھے، دیکھنے والا اس کو وہ حیرت میں نہ پڑے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ ہے عادت. اور خر کی عادت کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کے برعکس ہو، اس سے الٹ ہو، دیکھنے والے کو حیرت ہو ایسا کیسے ہو گیا جی. ابھی یہ جو دیوار ہے اس کے اندر سے جانور نکل کے باہر آ جائے تو یستغربہ الناظر. سمجھ رہے بات کو؟ ادھر دیواریں دروازے سے جانور اندر گھس کے آئے، اس کو کوئی بھی عجیب و غریب نہیں سمجھے گا. یہ عادت ہے، یہ خر کی عادت ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ پھر اس میں اختلاف ہے کہ عادت الہیہ کا اطلاق کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. عادت الہیہ کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور بعض ہمارے اہل علم نے کہا کہ عادت الہیہ کا کیونکہ شریعت مطہرہ میں یہ لفظ وارد نہیں ہوا تو اس لیے ذات باری عز اسمہ یعنی عادت الہیہ کا اطلاق نہ کیا جائے. بعض نے منع کیا اور بعض علماء نے، ہمارے ائمہ نے اس کا اطلاق بھی کیا ہے. بات سمجھو نہیں سمجھے؟ تو جری عادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پائی جاتی ہے تو وہ مسبب پایا جاتا ہے، سبب پایا جاتا ہے تو مسبب پایا جاتا ہے. اس قدر کثیر، اس قدر کثیر، اس قدر کثیر. اب سامنے سورج نکل آیا، ہماری نظر پڑی تو ہمیں ساری کی ساری چیزیں باہر کی نظر آ رہی ہیں، اس کو عجیب و غریب نہیں سمجھے گا. رات کے 12 بج رہے ہوں، وہی ساری کی ساری چیزیں ہمیں روشن نظر آئیں، یہ خر کی عادت ہے، اسے عجیب و غریب سمجھا جائے گا. نہیں سمجھے؟ تو اب یہ جو آپ نے سبب مفتی کے یہ معنی کیے، سبب سے مراد سبب مفتی مراد لیا، کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اسلام کا تعلق اریدہ سے ہے. اریدہ یہاں پر جو فہو کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ شامل ہو جائے مدرک کو. ابھی یہاں 3 چیزیں مذکور ہوئیں ماقبل میں، ایک عقل، ایک حس اور ایک خبر. تو عقل کو قرار دیا مدرک، اعلیٰ کو قرار دیا حس، اور حس کو قرار دیا اعلیٰ، اور خبر کو قرار دیا طریق، ٹھیک ہے، تاکہ شامل ہو مدرک کو جیسے عقل، اور اعلیٰ کو جیسے حس، اور طریق کو جیسے خبر. یعنی اگر یہ مراد ہو تو کیا ہوگا؟ نہ انحصار ہوگا 3 میں، بلکہ یہاں کچھ اور چیزیں ہیں جیسے وجدان، حدس، تجربہ. تو اب وجدان آپ اپنے آپ کو اپنے اندر کئی چیزیں محسوس کرتے ہیں، بھوک کا احساس ہے، پیاس کا احساس ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس پہ اختلاف ہے کہ وجدان اور وہم ایک شے ہے یا الگ ہے، یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے. بعض نے ان کو ایک قرار دیے کہ وجدان اور وہم ایک ہی چیز ہے، ادراکی معنی. سمجھے بات کو؟ بعض نے اس پہ فرق کیے ہیں. اور حدس ذہن میں رکھیں کہ مطالب پر نظر کریں، مطالب پر نظر کر کے مبادی کی طرف آئیں، مبادی سے دوبارہ مطالب کی طرف جائیں. یہ 2 حرکتیں پائی جاتی ہیں تدریجاً. یہ ہے نظر و فکر، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ نظر و فکر. اب یہ حرکت تدریجی کیا ہے؟ یہ نظر و فکر ہے. اب یہ جو انتقال دفعی ہے نا، دفعی دفعتاً واحدتاً، یہ حد سے. سمجھو بات کو؟ مطلوب پہ دیکھتے ہی اس کو سمجھ جاؤ. اللہ رب العالمین قوت حدسیہ سے نوازتا ہے، اپنے اولیاء کرام کو نوازتا ہے جی. اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، رسول اعظام ہیں. میں شاید آپ کو بتا رہا تھا سید عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، بھئی آپ حدیث سنتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ حدیث ہے، اور قرآن سنتے تو پتہ چل جاتا قرآن ہے، اور حدیث قدسی سنتے تو پتہ چل جاتا حدیث قدسی ہے. اور ان کے آپس میں بھی ان کو امتیاز ہوتا ہے. یہ مطلوب پہ نظر کرتے ہی سارے معاملات ان کو سمجھ میں آ جاتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ رب العالمین نفوس قدسیہ کو اس قسم کی قوتوں سے نوازتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور تجربہ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی تجربہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ سبب مفتی ہے. دیکھو نا، آپ تجربہ بار بار کرتے ہیں، جیسے آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّ السَّخَمُونِيَّ مُسْهِلٌ، یہ تجربہ سے حاصل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ نظر العقل، نظر العقل ذہن میں رکھنا. نظر عقل کا اطلاق امور بدیہ پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں نظر عقل کا اطلاق امور نظریہ پر ہے. اس لیے کہا کہ بمعنی ترتیب المبادی والمقدمات. نظر عقل سے مراد ہے بمعنی، نظر عقل سے مراد ترتیب المبادی والمقدمات،
یہ نظر عقل سے مراد یہاں پر علم کسبی ہے، بدیہی نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہو؟ جس کے آگے مثال دی ہے یہ وَأَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ، نہیں سمجھ رہے بات کو؟ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ہے مثل الوجدان، اس کی مثال دی ہے بِأَنَّ لَنَا جُوعًا وَعَطْشًا، آگے چل کے بات ہو رہی ہے نا. اور حدث ان الکل اعظم من الجزء، ٹھیک ہے، بلکہ حدث کی مثال تو نہیں بنے گی. وَأَنَّ نُورَ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ من نور الشمس، من الشمس، ٹھیک ہے، مطلب یہ بن سکتی ہے. یہ بہرحال یہ جو ان سقمونی مسیلن ہے، یہ تجربیات کی مثال ہے. وہ جو تجربہ کا نظر عقل کی مثال آگے دی ہے وَأَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ، بات ہے یہ ذہن میں. تو اعتراض کیا ہوا؟ اعتراض یہ ہوا کہ بھائی اگر سبب سے مراد حقیقی مراد لو تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اب ان تین کو سبب کہنا ہی غلط. ظاہری مراد لو تو اب عقل ہے، باقی دو کو کہنا غلط. مفتی مراد لو تو ان تینوں کو کہنا درست ہے، لیکن یہاں وجدان بھی ہے، یہاں پر حدث بھی ہے، یہاں پر تجربہ بھی ہے، یہاں پر نظر عقل بوانا ترتیب المبادی والمقدمات وہ بھی ہے. ان کو آپ نے کیوں نہیں شمار کیا؟ تو جو ہے نہیں ہے، بات ہے ہی ذہن میں. ایک اور چیز یہاں پر ذہن میں رکھ لیں کہ مبادی عام ہے اور مقدمات اخص ہے. تو یہ ترتیب المبادی والمقدمات یہ من قبیل عطف الخاص علی العام ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مبادی کا اطلاق مبادی تصوری تصدیقی دونوں پر ہوتا ہے، اور مقدمات صرف مبادی تصدیقی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مقدمات صرف مبادی تصدیقی ہے، اور مبادی کے ہیں وہ مبادی تصوری مبادی تصدیقی دونوں پر. مبادی کے اطلاق دونوں پر ہے، مقدمات کا صرف مبادی تصدیقی پر ہے. تو یہ من قبیل عطف الخاص علی العام ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ تھا اعتراض کی ہوئی تقریر. قلنا سے اس کا جواب دیا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو جواب ہے یہ شق ثالث کا اس میں انتخاب کیا گیا، اس کو اختیار کیا گیا. سبب سے مراد سبب مفتی فی الجملہ ہے. سبب سے کیا مراد ہے؟ سبب سے مراد سبب مفتی فی الجملہ ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ مراد تو سبب مفتی فی الجملہ ہے، وہ تو اور بھی ہے، تو باقیوں کو کیوں نہیں شمار کیا؟ پہلے اس کو کہا بھائی یہ عادت مشائخ اقتصار علی المقاصد والاعراض عن تدقیقات الفلاسفہ، لیکن اس کا باعث ہونا ضروری، یہ بات ذہن میں رکھیں. اس کا باعث کیا ہے اس کو آگے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا قاری صاحب؟ ہم کہیں گے یہ ہے مشائخ کی عادت پر مقاصد پر اقتصار کے معاملے میں اور اعراض فلاسفہ کی تدقیقات سے. تو اب باعث کیا تھا؟ انہوں نے کیوں کیا جو ہے نا وہ ان تین پر اقتصار کیوں کیا؟ توجہ ہے؟ توجہ رکھنا. سب سے پہلے انہوں نے دیکھا مشائخ نے کہ بھائی کچھ علوم وہ ہیں جو ہمیں بھی حاصل ہوتے ہیں اور جانوروں کو بھی حاصل ہوتے ہیں. اب عقل تو ان کے پاس نہیں ہے. جانور کو آواز دو، سنتا ہے نہیں سنتا؟ بولے سنتا ہے نا؟ دیکھتا ہے تمہیں نہیں دیکھتا؟ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. ڈنڈا مارو محسوس بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی چیز کھاتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کو فیل بھی ہوتا ہے، اس کو محسوس بھی ہوتا ہے. اس کی پسند کی چیز نہ ہو تو چھوڑ دیتا ہے، پسند کی چیز ہو تو کھاتا ہے. سمجھے؟ تو یہ چیزیں جانوروں میں بھی ہیں، یہ چیزیں انسانوں میں بھی ہیں، حالانکہ ان کے اندر عقل نہیں ہے. کچھ چیزیں انہیں بھی معلوم پڑتی ہیں حالانکہ عقل نہیں ہے جانوروں میں. تو پتہ چل گیا بھئی ایک چیز تو ہے حواس، آنکھیں، کان، ناک، ان کے اندر جو قوا ودیت ہے، ایک یہ چیز ہے. اب سمجھ رہے بات؟ ایک سبب تو بنا لیا اس لیے کہ یہ سبب مشترک تھا. اس کے بعد دیکھیں نا مشائخ کا اصل مقصد کیا ہے؟ امور دینیہ کی تفہیم، انہی کی تحقیق، اصل مقصد یہ ہے. یہ جب حواس بنا چکے، اب دیکھا کہ شرع شریف کی جو معلومات ہیں ان کا ایک بڑا حصہ ہمیں اخبار صادقہ کے ذریعے پہنچتا ہے. گو وہاں پر بھی عقل ضروری ہے، عقل کے بغیر نہیں پہنچے گا. اب جس آدمی کو عقل نہیں ہے
تو اس کو خبر دینے سے اس پر کوئی اطلاع ملتی ہے اس کو؟ وہ بیچارہ تو خاموش رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کیا کہا ہے. عقل نہ ہو تو خاموش نہ بھی رہے، بول پڑے تو جب بھی اسے خبر نہیں کہ آپ نے کیا کہا ہے، آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو خبر سے علم حاصل کرنے کے لیے بھی عقل ضروری ہے. لیکن ذہن میں رکھیں یہ خبر کیا تھا، یہ معلومات دینیہ کا اکثر حصہ اس کے ذریعے تھا، اس کے شرف اور اس کو عزت دینے کے لیے اس کو مستقل سبب شمار کیا گیا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض کا جواب بن گیا ہے. اعتراض آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی خبر کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے لیے بھی تو عقل ضروری ہے. تو اس کا جواب آ گیا کہ بھئی عقل ضروری ہے لیکن اس کے شرف کے پیش نظر اسے مستقل سبب شمار کیا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ دو ہو گئے. اب آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا وجدان ہے، حدس ہے، تجربہ ہے، نظر عقل ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو ہے تو ہم آپ کو کہتے ہیں یہ دیکھیں نا جی، بدیہیات کی 6 قسمیں، ضروریات کی 6 قسمیں، بدیہیات اولیہ وغیرہ، حدسیات، تجربیات وغیرہ، یہ ساری ان تفصیلات ہے، ہم انکاری نہیں ہیں. لیکن مشائخ کی کوئی غرض متعلق نہیں ہے. تو جو ہے مشائخ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو یہاں پر امور بیان کیے جائیں گے کتب عقائد میں، ان تفاصیل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جب ان تفاصیل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے وہ، اور پھر سب کا مرجع بھی عقل ہے. ایک تو تفصیلات سے تعلق نہیں ہے، دوسرا مرجع بھی عقل ہے. دونوں باتیں ذہن میں رکھیں. تفصیلات سے تعلق بھی نہیں ہے اور مرجع بھی عقل ہے. اس لیے انہوں نے تیسرا سبب عقلی کو بنا دیا. ایک تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ تفصیلات بتاتے ہیں فلاں 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 فلاں، اس سے میں کوئی غرض نہیں ہے. ایک دوسرا پھر بھی مرجع عقل ہے تو عقلی کو بنا دیا نا. 3 بڑی قسمیں بنا دی اسباب کی. نہیں سمجھو؟ یہ سبب ہے، یہ حامل ہے اس امر پر کہ انہوں نے 3 اسباب کیوں بنائے. نہیں سمجھو؟ خلاصہ پھر سمجھے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سوال ضرور ہوگا. جواب تو دے دیا، ھذا علی عادۃ المشائخ. مشائخ کی عادت کیا ہے؟ من الاختصار علی المقاصد والاعراض عن تدقیقات الفلاسفہ. یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن بھائی کوئی باعث تو ہوگا. مشائخ کے لیے کوئی امر حامل تو ہوگا جس وجہ سے انہوں نے 3 ہی بنائے ہیں. 4 کیوں نہیں بنائے؟ 2 کیوں نہیں بنائے؟ 5 کیوں نہیں بنائے؟ 1 کیوں نہیں رکھا؟ نہیں سمجھے؟ تو وہ حامل کیا ہے؟ امر حامل کیا ہے؟ کہتے ہیں امر حامل یہ، خلاصہ میں پچھلی گفتگو کا، امر حامل یہ پہلے انہوں نے دیکھا جانوروں وغیرہ ان سب میں ایک چیز مشترک ہے جس کے ذریعے یہ ادراک کر رہے ہیں، اور وہ ہوا سے ظاہر ہے. ان میں کسی قسم کا شک نہیں تھا، اس لیے ایک قسم تو یہ بنا لی. بھائی چلو اب معظم معلومات دینیہ کا ذریعہ خبر صادق تھی، دوسرا اس کو بنا لیا. اس پر یہ اعتراض کہ یہاں اس کا مرجع بھی عقل ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو بات وہاں کرنی ہے وہ یہاں پر بھی ہوگی اعتراض، لیکن چونکہ معظم معلومات دینیہ اس سے حاصل ہوتی ہیں. اب دیکھو نا کتاب و سنت کی مستقل بحث کی جاتی ہے. اس لیے ذہن میں رکھو وہاں پر تو ہم یہ کہہ گے نا ان کی تفصیلات سے میں غرض نہیں ہے، تجربیات ہیں، حدسیات ہیں، فلاں 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 فلاں، ان کی تفصیلات سے ہمیں غرض نہیں ہے. وہاں تو کہہ گئے نا، یہاں ہم نہیں کہہ سکتے. سنت کی تفصیلات سے ہمیں غرض ہے نہیں ہے؟ بولے غرض ہے. جب مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، غرض نہ ہوتی تو اتنی کتابیں کیوں لکھتے؟ اس لیے یہ والا جملہ یہاں نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہم نے اس کو مستقل سبب بنا لیا. اس کے عظمت و شان کے پیش نظر اور ہماری اغراض بھی بے شمار اس سے متعلق ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب رہ گئی یہ 2 تو بن گئے. اس کے بعد یہ جو آپ نے وجدان، حدسیات، تجربیات وغیرہ وغیرہ یہ ذکر کیے ہیں، ان کی تفصیلات سے مشائخ کو کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ایک چیز. دوسری مرجع بھی سب کا عقل ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ان کی تفصیلات سے غرض بھی نہیں ہے اور سب کا مرجع عقل بھی ہے. یہ دونوں ملے ہیں، بات ذہن میں رکھنا. یہ دونوں ملے تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر عقل ہی شمار کر دیا. تیسرا سبب عقل ہے. یہ امر حامل ہے، یہ امر باعث ہے کہ انہوں نے 3 اسباب بنائے ہیں، نہ 4 نہ 2. نہیں سمجھے بات؟ ٹھیک ہو گیا کچھ جی؟ مانا کریں. کیونکہ مشائخ نے جب پایا بعض ادراکات کو حاصل ہوتے
حواس ظاہرہ کے استعمال کے بعد کہنا حواس ظاہرہ، تو یہاں پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ حواس باطنہ کو، حواس تو ظاہرہ بھی ہیں باطنہ بھی ہیں، یہ باطنہ کو کیوں نہیں مانتے مشائخ یا متکلمین؟ توجہ ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا التی لا شک فیہا، سمجھے؟ حواس ظاہرہ میں شک نہیں ہے، باطنہ میں شک ہے۔ جمہور متکلمین باطنہ کے یوں انکاری نہیں ہے کہ ان کے عدم پر دلیل ہے، وہ کہتے ہیں ان کے وجود پر دلیل نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ یہ نہیں کہتے عدم پر دلیل ہے، کہتے وجود پر دلیل نہیں ہے۔ برخلاف کس کے؟ حواس ظاہرہ کی آنکھیں سامنے کے سامنے نظر آ رہی ہیں، ان کا انکار کون کرے؟ کانوں کی قوت سماعت سب کچھ سب جانتے ہیں، ان میں کوئی شک نہیں سمجھے؟ جن میں کوئی شک نہیں، یہ التی لا شک فیہا، اس کو آپ سوال کا جواب بنا سکتے ہیں، نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھے، اب سوال یہ ہے کہ آپ نے آگے چل کے کہا نا مرجع عقل ہے، بولا نا، تو یہاں مرجع عقل کیوں نہیں بناتے؟ یہاں مرجع عقل بنا کے آپ صرف عقل ہی کو سبب بنا دیتے، حواس کو کیوں شمار کیا آپ نے؟ سوال سمجھے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا سواء کانت من ذوی العقول او غیرہم، بھائی مرجع عقل کو اگر بناؤ گے تو پھر گدھا گھوڑا جو آنکھوں سے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے، وہ وہاں تو مرجع عقل نہیں ہے نا، سمجھے؟ چونکہ حواس ظاہرہ کے معاملے میں، حواس ظاہرہ کے معاملے میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول وہ مستوی ہیں، برابر ہیں، اس لیے اسے عقل سے ہٹ کر ایک الگ سبب شمار کیا گیا، نہیں سمجھے؟ بات آ گئی ذہن میں؟ برابر ہے کہ ہوں وہ کیا وہ حواس ذوی العقول سے یا ان کے غیر سے، یعنی لما وجدوا بعد الادراکات حاصلتاً عقیبہ استعمال الحواس الظاہرۃ جعلوا الحواس احد الاسباب، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا جواب ہے۔ بنایا انہوں نے وہ وجدوا ہے نا شرط، یہ جعلوا جزا ہے، بنایا انہوں نے حواس کو اسباب میں کا ایک، یہ ہو گیا ایک سبب بن چکا۔ اب دوسرا، اور جب تھا معلومات دینیہ کا اکثر، معظم کا مطلب کہ اکثر، مستفاد خبر صادق سے، بنایا دوسرا سبب، ٹھیک ہو گیا۔ بھائی یہ جو سبب آپ نے بنائے ہیں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض یہ ہے کہ وہ وجدان کو کیوں نہیں آپ نے بنایا، حدس کو کیوں نہیں بنایا، تجربہ کو کیوں نہیں بنایا، ان کو اسباب کیوں نہیں بنایا؟ تو جو ہے سبب مفدی پر ہم نے تو آپ پر اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے حواس کو سبب کیوں بنایا، آپ نے خبر صادق کو سبب کیوں بنایا، ہم نے سبب مفدی والی شکل میں کہا کہ فلاں فلاں کو کیوں نہیں بنایا۔ اعتراض یہ تھا نا بھائی، تیسری شک آپ مراد لیتے ہیں تو پھر یہ تین سبب نہیں ہے اور بھی ہیں، ان کو کیوں نہیں بنایا؟ سوال سمجھے؟ یہ نہیں کی وجہ بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے پہلے سمجھے حواس باطنہ، تو جو ہے حواس باطنہ کے بارے میں ایک چیز آپ اختصار سے ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حواس باطنہ کا جو متکلمین انکاری ہیں، اس معنی میں نہیں کہ ان کے عدم پر دلیل ہے، اس معنی میں کہ ان کے وجود پر دلیل نہیں، دلائل تام نہیں، بات سمجھے؟ باقی جو فلاسفہ ہیں اور بعض متکلمین یعنی محققین کا نام بھی دیا جاتا ہے، وہ اس کے قائل ہیں حواس باطنہ کے، ٹھیک ہے؟ اس دماغ کے اندر تین خانے، یہ جو اگلا خانہ یہ سب سے بڑا ہے، اس اگلے خانے کے اگلے حصے میں کیا ہے؟ اگلے خانے کے اگلے حصے میں ہے حصے مشترک، کیا؟ حصے مشترک۔ تو یہ حصے مشترک کیا کرتی ہے؟ آپ یوں سمجھے حصے مشترک میں 5 نہریں گر رہی ہیں، کانوں سے نہر وہاں جاتی ہے، آنکھوں سے نہر وہاں جاتی ہے، جی زبان سے نہر وہاں جاتی ہے، ناک سے نہر وہاں جاتی ہے، لمس کی قوت جو اس سے نہر وہاں جاتی ہے، سمجھے بات کو؟ تو یہ جو حواس ظاہرہ سے جو چیزیں آپ ادراک، جو جن چیزوں کا ادراک ہو رہا ہے، تو یہ 5 اس کے اندر جا کے نہریں گر رہی ہیں۔ فرحان نیند آ رہی ہے جی؟ تو یہ 5 چیزیں کیا ہے اس کے اندر جا کے گر رہی ہیں، لیکن جب تک وہ سامنے ہے، تو چیزیں جب تک سامنے ہیں اب تک یہ ادراک جو یہ اس کے اندر جا کے 5 نہریں گر رہی ہیں۔ یہ جو حصے مشترک ہے اس کی معلومات سٹور ہوتی ہیں اس کے پیچھے، اسی پہلا جو بڑا خانہ ہے اس کے پیچھے کی جانب جو ہے یہ ہے خیال، جی
یہ خزانہ خیال یعنی خیال ایک اور خانہ ہے، اس کے اندر یہ صور جو ہے صور محسوسات وہ سٹور ہوتی رہتی ہے، جمع ہوتی رہتی ہے، محفوظ ہوتی رہتی ہے، اسی وجہ سے خزانہ خیال بولا جاتا ہے خیال، لیکن خزانہ اسی لیے بولا جاتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں سٹور ہو رہی ہیں، محفوظ ہو رہی ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ پہلا خانہ پورا ہو گیا. دوسرے خانے کے پہلے حصے میں نہیں، دوسرے خانے کے پچھلے حصے میں وام، یہ معنی جزیہ کا ادراک کرتا ہے. سمجھے بات کو؟ اور وام قوت وامیہ جو ہے بعض اوقات اتنی طاقتور ہوتی ہے یہ عقل پر غالب آ جاتی ہے. بے شمار لوگ ہیں نا جو عقل کے برخلاف باتیں کرتے، ان کی قوت وامیہ جو ہے وہ غالب ہوتی ہے. اللہ پناہ عطا فرمائے، اللہ پناہ عطا فرمائے. یہ عقل سے لڑ کے عقل کو بھی چت کر دیتی ہے قوت وامیہ. وام کی بنیاد پہ بے شمار جناب والا احکام لگائے جاتے ہیں. جی وام کی بنیاد پر بے شمار باتیں وہ سمجھی جاتی ہیں اور ان کا ادراک کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو بھلا یہ معنی جزیہ کا ادراک ہے، یہ قوت وامیہ ہے. یہ ہے